السلام علیکم ناظرین۔ کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ تو ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ آج آپ کے سامنے اس شعر کی تشریح رکھنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں غالب کی اسی غزل کا مسئلہ اور ان کے دیوان کا پہلا شعر نقش فریادی ہے کہ اس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا، اس کی مفصل انداز میں تشریح پیش کر چکا ہوں۔ تو یہ غزل اتنی اہم ہے، میں نے سوچا کہ اس کے باقی ماندہ اشعار کی بھی تشریح آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ چنانچہ بلا تاخیر تشریح شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ کاو کاو کا مطلب ہے یہ کاویدن سے ایک طرح سے یا کاہش سے اس کو جو ہے وہ ماخوذ قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی کھودنا، چھیلنا، خراشے ڈالنا۔ اس کے بعد کاو کاوے سخت جانی، سخت جانی یعنی سخت جان ہونا، مشقت آمادہ ہونا اپنے آپ کا، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں بہت سخت جان ہے، یعنی بہت مشقت برداشت کر سکتا ہے کوئی بھی آدمی۔ اس کی جان کو جتنی بھی سختیوں میں سے گزار لیا جائے تو وہ گزرنے پر یوں سمجھیں کہ آمادہ نظر آتی ہے۔ آگے ہائے تنہائی، ہائے یہاں دیکھیے گا کہ ہائے کی دو جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ جمع اگر کوئی لفظ ہو، جب اس کو مضاف بنایا جاتا ہے تو اس کا تلفظ جو ہے وہ ہائے میں بدل جاتا ہے۔ جس طرح سے گل عقیدت، میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے گل عقیدت، عقیدت پر مبنی پھول یا عقیدت کا پھول، لیکن جب ہم گل ہائے عقیدت کہتے ہیں تو اصل میں وہ گل جو ہوتا ہے ایک پھول ہوتا ہے، اور گلہا یعنی ایک سے زائد پھول۔ تو پھر جب اس کو عقیدت کی طرف ہم مضاف کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے گل ہائے عقیدت۔ تو یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ سخت جانی یعنی ایک سخت جانی آگے اس کی جب ہم جمع بنائیں گے تو وہ جانی ہا بن جائے گا، ٹھیک، اور جب اس کو تنہائی کی طرف مضاف کریں گے تو سخت جانی ہائے بن جائے گا۔ آگے نہ پوچھ تو مصرع ہوا کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ۔ تو یہ پوری یوں سمجھے کہ پہلے ایک ترکیب ہے مرکب اضافی کی، کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی، یعنی تنہائی کی جو مصیبتیں ہیں، جو ان کی سخت جانیاں ہیں، ان کی جو قد و کاوش ہے، ان کی جو سختیاں ہیں، ان کے بارے میں نہ پوچھیں۔ الخلاصہ کیا کہ جو شب فراق ہے جو کہ تنہائی پر مبنی ہوتی ہے، اس شب فراق کی جو سخت جانیاں ہیں، جو اس کی پریشانیاں ہیں، جو اس کی مصیبتیں ہیں، وہ مصیبتیں جو گل کھلاتی ہیں، جو وہ کاو کاو کرتی ہیں، جو جس طریقے سے وہ میرے بدن کو نوچتی ہیں، اب یوں اس کو اور مزید واضح انداز میں سمجھ لیں، تو ان کے بارے میں نہ پوچھیں کہ وہ کتنی زیادہ ہیں، کس قدر جاں غسل ہیں، کس قدر تکلیف دہ ہیں۔ اب آپ آگے سے غالب نے اس کو سمجھانے کے لیے تمثیل کے طور پر ایک تلمیح کا سہارا لیا ہے، اور وہ تلمیح آپ جانتے ہی ہوں گے کہ فرہاد جو کہ ایک کوہکن تھا، یعنی وہ تیشہ گر تھا، کوہکنی کا تو کام خیر اس نے بعد میں کیا، تو بیسیکلی وہ تیشہ گر تھا، تو وہ شیری کی اس عشق میں مبتلا ہوا، اور شیری نے وصل کے لیے یہ شرط عائد کر دی کہ میں آپ کو اپنے وصل سے فیض یاب کروں گی، ایک شرط پر کہ آپ دودھ کی نہر جو ہے اس کوہ بیستون کے اندر سے کھود کر مجھ تک پہنچا دیں۔ پہاڑ تھا، ایک پہاڑ کا نام کوہ بیستون تھا اس کا۔ تو فرہاد جو تھا اس نے یہ ٹارگٹ جو تھا اچیو کرنے کے لیے بالآخر کیا کیا، تیشے کے ساتھ جو ہے وہ نہر کی کھدائی شروع کر دی اس پہاڑ کے اندر سے، اور بالآخر پھر کیا ہوا کہ وہ اسی حالت میں جو ہے وہ فنا ہو گیا، یعنی نہ کھود سکا۔ ظاہر ہے یعنی ایک مشکل کام، مطلب یہ ہے اس تلمیح کا کہ ایک انتہائی مشکل کام۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ پہاڑ کے اندر سے دودھ کی نہر کھودنا کتنا مشکل عمل ہے۔ نہر تو عام سادی سے زمین پر سے کھودی جائے تو بڑا مشکل عمل ہوتا ہے، چاہیے جائے کہ
پہاڑ کے اندر سے، اور پھر بھی، اور وہ بھی دودھ کی نہر، یعنی پہلے وہ ایک پہاڑ میں سے ایک جو ہے وہ نہر کھودی جائے گی، پھر اس کو جو ہے وہ دودھ سے لبریز کیا جائے گا، تاکہ دودھ بہتا 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 جو ہے اپنے مقام مطلوب تک آئے گا۔ تو کتنا مشکل عمل ہے، اس سے بڑھ کر مشکل عمل کیا ہو سکتا ہے؟ تو غالب نے کہا کہ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، کہ شام سے لے کر صبح تک کا جو وقت ہوتا ہے، جو ایک رات ہوتی ہے، بس وہ ایسے ہی مشکلات پر محیط ہے میرے لیے کہ جس طرح سے فرہاد کے لیے کوہ بیستون میں سے وہ جوئے شیر جو ہے وہ نہر جو ہے دودھ کی کھودنے کا عمل تھا۔ تو یہ ہے وہ شعر جو بڑا معروف شعر کہ کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ تو امید ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو اس شعر کی خاصی حد تک تفہیم ہو چکی ہوگی۔ اس التماس کے ساتھ اگر ابھی تک کسی صاحب نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔